سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، سورۃ النساء کا 5واں رکوع اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، یعنی انبیاء اور صالحین کے طریقے تمہیں اللہ تعالی بیان کر دے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیتوں میں نکاح کے احکام بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کس سے جائز ہے، اور دیگر معاملات۔ اب یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احکام اس لیے بیان کیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے اور تم انبیاء اور صالحین کی راہ پر چلو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ، بہت الگ ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں، زنا میں، بے حیائی میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حلال طریقہ اختیار نہ کرو، نکاح مشکل سے مشکل بنانا چاہتے ہیں اور تمہیں حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدنگاہی کرنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، یہ آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور شادی کی تقاریب اس قدر مشکل کی جا رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مسلمان شریعت کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر، اپنے بچوں میں پاکیزگی پیدا کریں، اور جب نکاح کی بات آئے، جب شادی کی بات آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر شخص یہ عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے خوشی کا موقع دے گا، کرم نوازی ہوگی، تو میں رب کی ناشکری نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ ہندوانہ رسومات، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں کے طریقے نہ اپنائے جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کی تقاریب ہوں۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کی نافرمانی نہ کی جائے، جائز کام کیے جائیں، تو زیادہ خرچہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر سادگی اپنائی جائے اور خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے لیے شادی کی تقاریب رکھنا، اپنے بچوں کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے ان صحابہ میں سے تھے جو مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نمبر آتا ہے۔ ایک موقع پر مدینہ شریف میں آپ کا تجارتی قافلہ آیا تو اتنے اونٹ آئے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنے کی جگہ نہ تھی۔ اتنے بڑے کاروباری آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی ہے تو اس لیے میں نے کل خوشبو لگائی تھی۔ آپ سوچیں کس قدر سادگی سے انہوں نے شادی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ولیمہ کیا؟
انہوں نے عرض کی کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں اگرچہ ایک بکری سے مراد یہ ہے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے تو دھوم دھام سے ولیمہ مت کرنا، اس سے غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو صرف ایک بکری کا ولیمہ کرنا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں ہر مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر سادگی اپنانے کی کوشش کرے تاکہ دوسرے بچوں کے لیے، دوسری بچیوں کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور اگر پیسہ خرچ کرنے کا دل ہے تو ایسے موقع پر انسان یہ سوچے کہ جو پیسہ بچ رہا ہے میں اس کے بارے میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ رقم انشاءاللہ غریب بچیوں کی شادی میں استعمال کروں گا۔ آپ بتائیں، جب شادی کے موقع پر انسان شکرانہ ادا کرے، پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہ رقم سے غریب بچیوں کی شادی کرا دے، کتنی دعائیں لگیں گی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ تاکہ تم بھی گناہوں میں پڑ جاؤ اور ان کی طرح ہو جاؤ۔